آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی سچی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کرائم ہسٹری کو ڈیکوڈ کریں گے جس نے دسمبر 1999 میں پورے لاہور شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیس اتنا طے دار اور پر اسرار ہے کہ آج بھی سچ اور افسانے کی لکیر بہت دھندلی محسوس ہوتی ہے۔ تو چلیں سیدھے اس معمے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ محض ایک عام سا جملہ نہیں تھا، یہ وہ دھماکہ خیز عوامی اعتراف تھا جو دسمبر کی ان سردیوں میں ایک مقامی اخبار کے ایڈیٹر کو خط کی صورت میں موصول ہوا۔ اس ایک دعوے نے، جی ہاں بالکل اسی ایک دعوے نے، شہر میں ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ حصہ اول، ایک خوفناک خط۔ دیکھتے ہیں کہ صحافی کی میز پر پہنچنے والے اس بھاری بھرکم لفافے کے بعد فوری طور پر کیا ہوا۔ اس لفافے سے جو چیز باہر گری وہ واقعی دنگ کر دینے والی تھی۔ بالکل 103 تصاویر، 12 سے 16 سال کی عمر کے لڑکوں کی۔ اس تعداد نے 103 کے اس ہندسے نے حکام اور عوام دونوں کو سکتے میں ڈال دیا۔ ان تصاویر میں موجود ہر چہرہ ایک گمشدہ بچے کی کہانی سنا رہا تھا جس نے پورے ملک میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا۔ حصہ دوم، خوفناک شواہد اور پولیس۔ اب ہم اس فزیکل انویسٹیگیشن کی طرف چلتے ہیں جو 69 بی راوی روڈ پر کی گئی۔ جب قانون حرکت میں آیا اور خط میں دیے گئے پتے پر چھاپا مارا گیا تو جو منظر سامنے آیا وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ بچوں کے جوتوں اور کپڑوں کے باقاعدہ ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک رجسٹر ملا جس میں ان کپڑوں کی پوری تفصیل درج تھی، اور پھر ہائیڈروکلورک اور سلفیورک ایسڈ سے بھرے بڑے ڈرم اور ایک خاص لوہے کی زنجیر۔ یہ سب چیزیں اس اعترافی خط کی حرف بحرف تصدیق کر رہی تھیں۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ پریشان کن ہے وہ اس پورے عمل کی مشینی اور سرد مہر نوعیت ہے۔ قاتل نے جو طریقہ کار بتایا وہ کچھ یوں تھا: پہلے شکار کو گھر لانا، پھر اس خاص لوہے کی زنجیر سے گلا گھونٹنا، اور پھر لاش کو رات بھر تیزاب کے ڈرم میں چھوڑ دینا تاکہ وہ پگھل جائے، اور آخر میں اس محلول کو پرانے دریا میں بہا دینا۔ یہ اتنا منظم اور لرزہ خیز سیٹ اپ تھا جس کی وجہ سے مبینہ طور پر اتنے عرصے تک یہ جرائم کسی کی نظر میں نہ آ سکیں۔ حصہ سوم، قاتل کی ڈائری۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان سب جرائم کے پیچھے آخر نفسیاتی محرکات کیا تھے۔ اگر ہم اس ٹائم لائن پر نظر دوڑائیں تو ایک پوری ہسٹری سامنے آتی ہے۔ 1990 اور پھر 1997 کی گرفتاریاں، جہاں پولیس کے مبینہ وحشیانہ تشدد نے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر بری طرح متاثر کیا۔ لیکن سب سے بڑا ٹریگر پوائنٹ اکتوبر 1998 میں اس کی والدہ کی موت بنی۔ ڈائری کے مطابق اس صدمے نے اسے ایک بھیانک قسم کی انتقامی آگ میں جھونک دیا، ایک ایسا عہد جہاں اس نے 100 ماؤں کو رلانے کی قسم کھا لی۔ اور پھر جون سے نومبر 1999 کے درمیان یہ قتل کا سلسلہ چلا جو دسمبر میں اس کی عوامی گرفتاری پر ختم ہوا۔ حصہ چہارم، ایک تاریخی فیصلہ۔ اب ہماری کہانی کا رخ نظام انصاف کے اس شدید رد عمل کی طرف مڑتا ہے جو 2 ماہ کے انتہائی کشیدہ ٹرائل کے بعد آیا۔ پریزائڈنگ جج صاحب کے یہ الفاظ سنیے گا: اسے انسان سمجھنا انسانیت کی توہین ہے، وہ انسان کی صورت میں ایک درندہ ہے۔ ان جملوں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کیس کی سنگینی، اس کی لرزہ خیز تفصیلات اور پورے ملک میں پھیلی ہوئی دہشت نے خود عدالت کو بھی کس حد تک جذباتی کر دیا تھا۔ یہ ملکی تاریخ کا ایک بے مثال اور انتہائی غیر معمولی فیصلہ تھا۔ اور سزا کیا سنائی گئی؟ بالکل وہی جو ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ کے عین مطابق، ایک انتہائی سخت فیصلہ۔ اسی کے لوہے کی زنجیر سے گلا گھونٹنا، لاش کے 100 ٹکڑے کرنا، اور وہ بھی ورثہ کے سامنے، اور پھر مینار پاکستان پر اسے تیزاب میں پگھلانا۔ یہ فیصلہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ کس طرح ہمارا نظام انصاف اور معاشرہ اس وحشت کی وجہ سے اپنی برداشت کی آخری حدوں تک پہنچ چکا تھا۔ حصہ پنجم، اسرار اور حل طلب سوالات۔ اور اب اس سیشن کا سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے جب ملزم کے خاندان کی طرف سے ایک بالکل ہی نیا اور مجبور کر دینے والا جوابی بیانیہ سامنے آتا ہے۔ ذرا 30,000 کے اس ہندسے پر غور کریں۔ ماہرین نے باقاعدہ اندازہ لگایا کہ 100 لاشوں کو تیزاب میں مکمل طور پر پگھلانے کے لیے کم از کم 30,000 گیلن تیزاب درکار ہوگا۔ اس وقت اس کی قیمت تقریباً 30 لاکھ روپے بنتی تھی۔
تو سب سے بڑا لاجسٹیکل سوال تو یہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایک اتنے گنجان آباد محلے میں کسی پڑوسی کو خبر ہوئے بغیر اتنا بڑا اور مہنگا آپریشن ممکن تھا؟ یہ بات ہضم کرنا واقعی مشکل محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں ان دو بالکل متضاد بیانیوں کا بہت غیر جانبداری سے موازنہ کرنا ہوگا۔ ایک طرف تو پولیس اور عدالت کی فائنڈنگز ہیں جو اسے ایک خوفناک سیریل کلر قرار دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف خاندان کا دعویٰ بالکل مختلف ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک انتہائی باریک بینی سے تیار کیا گیا ڈرامہ تھا، ایک فرضی کہانی جس کا مقصد خاندان کو صرف اس لیے سماجی اور مالی طور پر تباہ کرنا تھا کیونکہ انہوں نے ملزم کو قرض دینے سے انکار کر دیا تھا۔ 0 مقتولین بمقابلہ 100 مقتولین، یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اور پھر 8 اکتوبر 2001 کو قانونی کارروائی اس وقت اچانک اور انتہائی پراسرار طور پر رک گئی جب ملزم اور اس کا مبینہ ساتھی پولیس کی حراست میں مردہ پائے گئے۔ سرکاری طور پر اسے پھانسی کے ذریعے خودکشی قرار دیا گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل کی اس کوٹری کی چھتیں اتنی اونچی تھیں کہ خودکشی کا یہ دعویٰ بہت سے لوگوں کے گلے سے نہیں اترا۔ اس واقعے نے کئی سوالات کو جنم دیا کہ شاید اس کے پیچھے کچھ اور ہی عوامل کار فرما تھے۔ اس پورے واقعے کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال ہے جو آج کئی دہائیوں بعد بھی ذہنوں پر ہتھوڑے کی طرح برستا ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے خاندان کی بات مان لیں کہ قتل کی یہ ساری کہانی سراسر جھوٹ تھی، محض ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا، تو پھر ان تصویروں میں موجود وہ 100 بچے آخر کہاں گئے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی آج تک کبھی واپس کیوں نہیں ملا؟ یہ وہ تاریک سایہ ہے جو اس کیس پر ہمیشہ کے لیے چھا گیا ہے۔ حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، اس معمے کے تانے بانے بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا ہم کبھی جان پائیں گے کہ ان بچوں کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا؟